اس کو پڑھنے میں آپ کے صرف 1 سے 2 منٹ لگیں گے، 2-3 منٹ آنکھیں بند کر لیں، اور اس کا جو فائدہ ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ جو ہی آپ یہ اس عمل کو کر رہے ہوں گے اس بندے کے دل میں ایک عجیب سی تڑپ پیدا ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، بہت ہی خاص عمل ہر کسی کو اپنے قابو میں کرنے کا وظیفہ ہے۔ صرف ایک بار یہ عمل کر لیں، جس کا نام لوگے وہی شخص آپ کا غلام بن جائے گا، آپ کی بات مانے گا۔ اگر آپ کا شوہر ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، ایسے ہی کوئی مرد اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، اس کی بیوی ہے، اس کی بات نہیں مانتی، تو اس صورت میں اس عمل کو کر لیں۔ ناظرین، سسرال میں آپ کا کوئی مسئلہ ہے، نند لڑتی ہے، ساس لڑتی ہے، آپ کے دیور لڑتے ہیں، سسر لڑتا ہے، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، آپ کی بات نہیں چلتی، آپ کے گھر میں کوئی عزت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، آپ کی بات ایسے ہی ہوا میں اڑا دی جاتی ہے، سسرال والے آپ سے بہت زیادہ کام کرواتے ہیں جان بوجھ کر، لیکن گھر کا کام تو لازمی بات ہے عورتیں ہی کریں گی، لیکن اکثر دیکھا گیا ہے جان بوجھ کر ضد بھی لگاتے ہیں، جان بوجھ کر تنگ کیا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ والدین اپنے بچوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ اولاد نافرمان ہو چکی ہے، بات نہیں مانتی، جب اس وظیفے کو کرو گے آپ کے قابو میں ہوں گے، آپ کی ہر بات مانیں گی، آپ کی اولاد انشاءاللہ آپ کی فرما بردار بن جائے گی، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی، کیونکہ اس وظیفے کا مقصد جو ہے وہ دوسرے انسان سے اپنی بات منوانا ہے، جائز بات منوانا ہے، چاہے بڑی اولاد ہے چاہے چھوٹی اولاد ہے۔ اس طرح دیکھا گیا ہے کہ والدین بھی کسی بات کو لے کر ضد پر اڑ جاتے ہیں۔ اولاد کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کوئی کام شروع کرنا ہے، کہیں پہ جاب کرنی ہے، کہیں شادی کرنی ہے، تو کوئی بھی بندہ یا خاص کر والدین نہیں مان رہے، بڑا بھائی نہیں مان رہا، اولاد کو لگتا ہے کہ وہ بالکل حق پہ ہیں، تو ایسی صورت میں اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کہیں پہ جاب کرتے ہیں، آپ کا باس آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، آپ کا کوئی کولیگ آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ غرض یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی بھی صورت میں اس وظیفے کو کر لیں گے اور اس بندے کا نام لے لیں گے، جیسے میں آپ کو بتاؤں گا، انشاءاللہ جیسا آپ کہو گے ویسا ہی کرے گا۔ یہ ایسے ہی عمل ہے جیسے ہتھیلی پر سرسوں جمانا، ادھر آپ عمل کریں گے ادھر آپ کا کام ہو جائے گا۔ اس عمل کو آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے، یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا اس طریقے سے آپ کریں گے۔ ویسے تو آپ نے محبت کے بہت سارے وظائف دیکھے ہوں گے، لیکن یہ ایسا وظیفہ ہے جس کو صرف ایک بار ہی کرنا پڑے گا، انشاءاللہ محبت پیدا ہو جائے گی، جیسا آپ کہو گے ویسا ہی ہوگا۔ تو اس وظیفے کا آپ طریقہ کار اچھی طریقے سے جان لیں۔ آپ نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، کون سی احتیاط کرنی ہے، کون سے کام کرنے ہیں، کون سے نہیں کرنے۔ صرف چند منٹ نکال کے آپ وظیفے کو مکمل ایک دفعہ سمجھ لیا کریں، پھر ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ یہاں پہ بھی اتنا ٹائم نہیں دے سکتے تو پھر آپ کے کام کیسے سنوریں گے؟ تو ہر چیز کی احتیاط ہوتی ہے، اس وظیفے کی بھی کچھ احتیاط ہے، کیونکہ ان باتوں کو اگر آپ جان لیں گے تو آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے وہ بھی حل ہو جائیں گے، کوئی ذہن میں شک وہم ہوگا وہ بھی دور ہو جائے گا۔ ناظرین، آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ صرف 3 ٹائم آپ نے پابندی کرنی ہے۔ جب سورج نکل رہا ہو، یعنی فجر کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے، اس وقت آپ نے یہ عمل نہیں کرنا، کوئی 10-15 منٹ ٹھہر کے آپ نے عمل کرنا ہے۔ جب سورج بالکل درمیان میں ہو، سر پہ ہو، یعنی زوال کا وقت ہو، اس وقت آپ نے یہ عمل نہیں کرنا، اور جب سورج غروب ہو رہا ہو اس وقت آپ نے یہ عمل نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، کسی بھی نماز کے بعد کر لیں، یا نماز کے بعد نہیں کرنا چاہتے، جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ مرد عورت کے لیے اور عورت مرد کے لیے کر سکتا ہے۔ آپ کسی دوسرے کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ایک وقت میں صرف ایک بندے کے لیے ہی آپ نے عمل کرنا ہے۔ دوسرے بندے کے لیے جب عمل کریں گے تو دوسری دفعہ نئے سرے سے آپ نے عمل کرنا ہے، چاہے اس کے فوراً بعد کر لیں، لیکن ایک وقت میں صرف ایک بندے کا ہی نام لیا جائے گا۔ عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں۔ پہلے کوئی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی تسبیح کرتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد بھی کیا جا سکتا ہے۔ اکثر سوالات پوچھے جاتے ہیں، ذہن میں وہم ہوتا ہے، شک ہوتا ہے کہ وظیفے کے بعد وظیفہ کرنا صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو یہ ذہن سے شک نکال دیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک دن میں جتنے چاہے مرضی وظائف کر لیں۔ ایک بات کا اور آپ نے خیال رکھنا ہے، اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے نہ کچا لہسن کھایا ہو، نہ کچا پیاز کھایا ہو، اور نہ بڑا گوشت کھایا ہو۔
ان 3 چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ یہ باتیں اس لیے پہلے بتا دی جاتی ہیں تاکہ آپ کو مکمل سمجھ آ سکے۔ آپ نے 3 چیزیں نہیں استعمال کرنی، نہ کچا لہسن، نہ کچا پیاز اور نہ بڑا گوشت۔ وظیفے کے بعد آپ جو مرضی کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صرف ایک بار ہی پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ شیطان مردود آپ سے دور ہو جائے گا۔ شیطان مردود چاہتا ہی لڑائی ہے، آپ کے ذہن میں وسوسے ڈالے گا، آپ کے ذہن میں شک ڈالے گا کہ پتہ نہیں یہ عمل اثر کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ جب آپ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو ملا کر صرف ایک دفعہ پڑھ لیں گے، انشاءاللہ آپ کی یہ ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ یہ عمل کا حصہ ہے، آپ نے لازمی پڑھ لینا ہے، ایک ہی بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے درود پاک 3 مرتبہ پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آپ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، چاہے چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں، درود پاک میں جتنے زیادہ الفاظ ہوں گے اتنی اس کی برکات جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گی۔ اب ناظرین، آپ نے اس بندے کا نام لینا ہے۔ اس بندے کا نام لینے کا طریقہ کار آپ اچھے طریقے سے جان لیں۔ آپ کا کوئی بھی رشتہ ہو سکتا ہے، کسی کے لیے بھی آپ عمل کر سکتے ہیں، کسی دوسرے کے لیے بھی آپ عمل کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی دوسرے کے لیے عمل کریں گے تو آپ نے پہلے یہ دل میں تصور کرنا ہے کہ میں یہ عمل فلانے بندے کے لیے کر رہا ہوں۔ اس بندے کا نام اپنے ذہن میں سوچنا ہے۔ جس بندے سے آپ نے بات منوانی ہے، اس بندے کا آپ نے نام کیسے لینا ہے؟ آپ نے 5 مرتبہ اس بندے کا نام لینا ہے، آنکھیں بند کر کے اس بندے کا نام لینا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی مرد اس وظیفے کو کر رہا ہے، اس نے کسی لڑکی سے شادی کرنی ہے یا اس کی بیوی ہے، اس کا نام اس نے لے لینا ہے آنکھیں بند کر کے، اور انگلیوں پر کاؤنٹ کر لینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 4 انگلیوں پہ نام پڑھنا ہے، 4 انگلیوں کو بند کر لینا ہے، اور آخر میں آپ نے انگوٹھے پہ نام پڑھ کے انگوٹھے کو ان 4 انگلیوں کے اوپر رکھ لینا ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے نام لینا ہے، آنکھیں بند کر کے اس بندے کا آپ نے تصور بھی کرنا ہے ذہن میں۔ جب آنکھیں بند کی جاتی ہیں تو اس انسان کا آرام سے تصور کیا جا سکتا ہے۔ یہ تصور کرنا ہے کہ وہ بندہ میرے سامنے بیٹھا ہے جس بندے کے لیے میں عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ آپ نے اس بندے کا نام اچھے طریقے سے تصور کے ساتھ آپ نے اس کا نام لے لینا ہے۔ کچھ سیکنڈ کا آپ نے وقفہ ڈالنا ہے، 5 سے 10 سیکنڈ کا، آنکھیں بند کر کے اس کا تصور ذہن میں رکھنا ہے۔ اور اللہ کا ایک مبارک نام ہے یا ودود، یا ودود، یا ودود۔ اس کو گہرائی کے ساتھ آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، آنکھیں بند کر کے ہی کرنا ہے۔ اس کو پڑھنے میں آپ کے صرف 1 سے 2 منٹ لگیں گے، 2-3 منٹ آنکھیں بند کر لیں، اور اس کا جو فائدہ ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ جو ہی آپ یہ اس عمل کو کر رہے ہوں گے، اس بندے کے دل میں ایک عجیب سی تڑپ پیدا ہو جائے گی، ایک عجیب سی آپ کے ساتھ انسیت، محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ جو ہی آپ آنکھیں کھولیں گے انشاءاللہ اسی وقت اس بندے کی دل کی کایا جو ہے وہ پلٹ چکی ہوگی۔ آپ نے اچھے طریقے سے یہ عمل کر لینا ہے، اور 41 مرتبہ کا مطلب ہے 41 مرتبہ ہی۔ تعداد کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ جو وظائف ہوتے ہیں ان میں ایک خاص تعداد ہوتی ہے اور خاص ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ ویسے تو اللہ کے نام ہوتے ہیں، جتنا مرضی پڑھ لیں، لیکن جب کوئی خاص وظیفہ کیا جاتا ہے اس میں خاص تعداد مقرر ہوتی ہے جو اللہ والوں نے محنت کی ہوتی ہے، تو اسی کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ آپ دل میں شمار کر لیں، ہاتھ کی انگلیوں پر شمار کر لیں، یا کوئی ایسی تسبیح لے لیں جس پہ آپ 41 مرتبہ آسانی کے ساتھ اس کو شمار کر سکیں۔ ایسا یہ پاورفل عمل ہے، 1 سیکنڈ میں کایا پلٹنے والا یہ عمل ہے، کیونکہ یا ودودو کا مطلب ہی محبت کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ اگلے بندے کا دل جو ہے وہ نرم ہو جائے گا۔ آپ نے اچھی نیت کے ساتھ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر 3 دفعہ کہہ دینا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے آپ نے دوبارہ پھر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے۔ دعا بھی آپ نے خاص طریقے سے مانگنی ہے۔ آپ نے دعا مانگنے سے پہلے اللہ کا ایک اسم ہے یا سمیع، یہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، اے اللہ فلاں شخص کا دل میرے لیے موم کر دے،
فلاں شخص میری بات مان لے، اچھے طریقے سے دعائیں مانگنی ہے۔ پہلے آپ نے یا سمیع پڑھنا ہے 3 بار، اے سننے والے، کیونکہ اللہ پاک کی ذات ہی بے شک سننے والی ہے، وہ آپ کی شہرک سے بھی قریب ہے، وہ آپ کے دلوں کا حال جانتی ہے۔ جائز مقصد کے لیے اس عمل کو کرنا ہے، ناجائز مقصد کے لیے کریں گے تو اس کے نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔